بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، 10 محرم الحرام کل کا دن ہے انشاءاللہ، اور اس دن میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک دردناک واقعہ پیش آیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، ان کے حالات کی زندگی پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی پیاری لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے فرمایا، اور یہ انتخاب خداوندی تھا، اور آپ کو اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے تھا، اور آپ اظہار بھی فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات فرماتے، اور جب گھر سے باہر جاتے سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملاقات فرماتے۔ دنیا کو سکھایا ہے، دنیا کو سمجھایا ہے کہ میری سنت بچیوں کو پیار دینا ہے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اس زمانے میں جہاں بچیوں کی ولادت کو ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، جس کے گھر میں بچیوں کی ولادت ہوتی تھی، آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ پیار، آپ کا یہ طریقہ رہتی تک دنیا کے لیے عزیز و سبق ہے۔ ویسے تو الحمدللہ سبھی والدین کو اپنی بیٹیوں سے، پوتیوں سے، نواسیوں سے پیار ہوتا ہے، لاڈ بھی اٹھاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، مگر جب ان رشتوں کے ساتھ پیار اندر سے جوش مارے تو انسان کو سنت کی نیت کرنی چاہیے، اجر بھی ملے گا، اور پیار تو ہے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی زندہ ہوگی، اور سنت پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، خاتون ہیں، فرمانے لگی اللہ کے نبی، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، مجھے جو سمجھ آیا ہے خواب بڑا خطرناک اور ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل بتائیے کیا خواب ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بڑا ڈر لگتا ہے آپ کو بتاتے ہوئے،
بتائیے تو صحیح، بعد میں پتہ چلے گا خواب کی نوعیت کیا ہے۔ فرمانے لگی اللہ کے نبی میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں، آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا حصہ کٹتا ہے اور میری گود میں آ کر گر جاتا ہے۔ تو یہ خواب میں نے دیکھا، مجھے بڑا ڈر لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی یہ خواب ڈراونا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی کیا بشارت ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، وہ ہونے والی ولادت میرے جگر میرے بدن کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ آپ کی گود میں بھی آئیں گے، وہ بچے آپ کے ساتھ بھی کھیلیں گے، آپ بھی انہیں پیار دیں گی۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 1 سال بڑے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دونوں کو اٹھایا، دونوں کو پیار کیا اور دونوں کو سونگا۔ سونگنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پھول کو ہمیشہ سونگا جاتا ہے، اس سے انسان کا اندر راحت فیل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کو لیا، انہیں پیار دیا اور انہیں خوشبو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہے، ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں دوران خطبہ بات کرنا اور بات کرنے والے کو منع کرنا منع ہے۔ سارے صحابہ خاموشی کے عالم میں ہیں، مجمع مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی ممبر پہ ہیں، 2 بچے کھیلتے ہوئے کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی قمیض کا دامن لمبا ہونے کی وجہ سے پاؤں الجھ رہے ہیں، اٹک رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے ہیں اور جا کر اپنے دونوں نواسوں کو لیا ہے اور اپنے ساتھ لا کر ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ عزیزو، یہ اجازت امت کے کسی انسان کو نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جب خطبہ شروع ہو جائے تب بات چیت کوئی نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور آپ کو یہ اجازت تھی۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ امت کو پیار سمجھایا ہے، پھر آپ نے اعلان فرمایا یقیناً اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے، یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب یہ سامنے آ جاتی ہے پھر انسان عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سجدہ فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ صحابہ سوچ میں، اللہ خیر کرے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے عموماً جماعت کی نماز میں نہیں کیا۔ انفرادی نماز تو آپ پوری رات پڑھتے تھے، مگر اجتماعی معاملات میں اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت نماز کو ہلکا پڑھاؤ، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، اس میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جلدی والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑی رعایت کے ساتھ۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سنت واجبات کی ادائیگی کے بعد زیادہ تاخیر نماز میں جماعت میں امام کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لمبا سجدہ، مقدار سے زیادہ لمبا سجدہ امامت کے دوران نہیں تھا۔ جب آپ نے لمبا سجدہ فرمایا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی خلاف معمول آپ نے یوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نواسوں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کھیلتے کھیلتے آ کر میری کمر پہ بیٹھ گئے تھے، تو میں نے سمجھا نہ کھیلنے دیجیے، اس لیے میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے سجدہ لمبا رکھا اور وہ اپنی روٹین میں کچھ دیر مجھ سے کھیلتے رہے۔ جب وہ کمر سے اٹھے میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو پیار دیا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، مگر دوسرے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرنا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ آپ نے صرف اپنے نواسوں سے پیار نہیں کیا، آپ نے انسانوں کے بچوں کو گود میں لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا بچوں کا سہارا بنے، اپنے بچوں کو بدلہ لے، پیار کرے، محبت کے اظہار کرے۔ سنت و رسول ہے، مگر عزیزو
دوسروں کے بچوں کو نظر انداز کر دینا، بے سہارا بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا یا ان بچوں کو کمتر سمجھنا، قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا پیار اپنی اولاد سے بھی تھا، اور آپ کا پیار مسلمانوں کی اولادوں بچوں سے بھی تھا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جہاد کے لیے صحابہ گئے ہیں اور جہاد کر کے واپس آئے ہیں۔ میں بچہ تھا، جب پتہ چلا جہاد سے قافلہ واپس آ رہا ہے اور مسلمانوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے، میں جا کر انتظار میں کھڑا ہوا۔ انتظار اس بات کا تھا کہ میرے ابا بھی اس جہاد میں تھے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے ابا اتنے لمبے عرصے کے بعد سفر سے واپس آئیں گے۔ میں انتظار ہی کرتا رہ گیا، سارا قافلہ ختم ہوا اور میرے ابا مجھے نظر نہیں آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اللہ کے نبی سب کے بابا آگے ہیں، میرے بابا کوئی نہیں آئے، بتائیے میرے ابا کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کوئی جواب نہیں دے پایا۔ بچے سامنے تھا، آپ نے چہرہ پھیر دیا۔ بچے یہاں کر کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بابا کہاں ہیں؟ سب کے بابا آگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بائیں طرف چہرہ پھیرا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بیٹے صبر کرو، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابا ہوں اور عائشہ جیسی میری بیوی تمہاری ماں ہوں۔ بیٹے تمہارے ابا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، آج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابا ہیں اور عائشہ تمہاری ماں ہیں۔ عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی بے حد پیار دیا ہے، مگر امت کے بچوں کو بھی پیار دیا ہے۔ یہ درس سکھایا ہے، پھول پھول ہی ہوتے ہیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہوں یا کسی اور کے ہوں، انہیں پیار دینا یہ میری سنت ہے۔ اس لیے عزیزو بچے اگر ہماری صفوں میں آ جائیں، بچے ہمارے پڑوس میں آ جائیں، ہماری پہلو میں آ جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں، سنت سمجھ کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بچے کو پیار کرنا اور پیار سے بچے کو لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے ہیں، زندگی گزاری ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر دونوں بھائی سفر کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور ساتھ خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے۔ مدینہ سے باہر کافی دور گئے ہیں، سفر کرتے کرتے راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش بہت تیز تھی اور بارش سے بچاؤ کا کھلے صحرا میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ دور دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، وہاں جا کر اس طرف بڑھے ہیں دونوں حضرات کہ جا کر خیمے والے سے پناہ لی جائے اور اندر جانے کی اجازت دی جائے، بارش سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ حضرات وہاں خیمے والے کے پاس پہنچے ہیں، خیمے والے سے عرض کیا اگر اجازت ہو، باہر بارش بہت تیز ہے، ہمیں اندر رکنے کی اجازت ہو۔ بالکل آئیے، اندر آئیے، بیٹھیے، جب تک آپ چاہیں یہاں رک سکتے ہیں۔ اپنے خادم کے ساتھ حضرات اندر گئے ہیں۔ خیمے والے نے تو کمال کر دیا، دو چار دمبے تھے، ایک دمبا ذبح کر کے سخت سردی میں بارش میں اسے کاٹا، ذبح کیا، آگ جلائی، پکا کر دونوں حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ دیہاتی انسان تھا، اسے تو پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ تو جنت کے شہزادے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دمبا ذبح کر کے رکھا۔ اللہ کا امر ایسا 3 دن تک بارش مسلسل ہوتی رہی۔ ہر دن وہ دیہاتی انسان، سیدھا سادہ انسان، اس کی ساری دنیا 3-4 دمبے ہی تھے، اس نے روزانہ ایک دمبا ذبح کر کے ان حضرات کو اکرام میں پیش کیا۔ جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے روانہ ہونے لگے، اپنے نوکر سے کہا کہ جیب میں کچھ خرچ ہے؟ جی حضرت ہے۔ کتنے ہیں؟ کہا 20,000 درہم۔ فرمانے لگے کہ 10,000 درہم اس دیہاتی بزرگ کو دے دیے جائیں۔ خادم نے کہا حضرت دینے سے تو ہم دے دیں گے، مگر اس نے 3 دن 3 دمبے کھلائے ہیں، 1,000 درہم کے 3 دمبے ہوں گے۔
آپ 2000 درہم دے دیں، 10,000 درہم آپ دے رہے ہیں، یہ تو آپ سخاوت کی حد کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے اپنے نوکر سے، نہیں نہیں، ہم تو سخی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم آدھا مال دے رہے ہیں، 20,000 درہم ہمارے پاس ہیں اور 10,000 ہم اس دیہاتی بزرگ کو دے رہے ہیں، ہم تو سخی نہیں ہوئے۔ سخی تو یہ دیہاتی بزرگ انسان ہے جس کی ساری دنیا 3 دمبے تھے اور اس نے ذبح کر کے ہمارے دسترخوان پہ رکھ دی۔ امت کے اندر صحابت کا، فیاضی کا مظاہرہ کرنے والے، اپنے مال کو اور امت پہ لوٹانے والے اور اپنے مال سے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے عزیزو، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، آپ کی صحابت یوں چلتی تھی جیسے ہوا چلتی ہے۔ ہوا وہ اندرون سندھ سے چلے گی نا تو یہ کراچی کو بھی کراس کرتی ہو جائے گی، سب بولیں گے بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو ہوا کی خصوصیت ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، سب کو راحت پہنچاتی ہے، سب کے بدن کے اندر چین لاتی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت اس زمانے میں بہت دور تک گئی ہے، اور آپ کے پاس جو آتا گیا آپ اللہ کے نام پہ لوٹا دے گئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 20,000 درہم خادم کے ہاتھ بھیجے گئے، اور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید سے کہا کہ جب آپ مدینہ جائیں گے ان حضرات کی خدمت میں یہ رقم پیش کریں گے، اور بولنا خالصتاً یہ آپ حضرات کے لیے ہدیہ ہے، اور پھر ان کے پاس رہنا، ان کا انداز، ان کا طریقہ، آیا اس رقم سے کیا کرتے ہیں۔ خادم لے کر آیا، خدمت پہ پیش کیے، مسجد نبوی میں 200 حضرات بیٹھے ہیں، اور آواز لگوا دی، مدینہ کے غریبوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں اعلان کر دو، جس کو جو جتنے ضرورت ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے۔ صبح 10,000 درہم آئے تھے، شام تک 10,000 درہم سارے کے سارے اللہ کے نام پہ لوٹا دیے۔ اتنی بڑی صحابت کرنے والے، اپنے مال سے امت کو عزیز و فائدہ پہنچانے والے، یہ سخاوت انسان کو بہت آگے لے کر جاتی ہے۔ عزیزو، یوں ان حضرات نے اعمال کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، دین کے ساتھ، ہر لحاظ سے مکمل طریقے پر زندگی گزار کر اپنی زندگی کے آخری وقت میں جا کر شہادت پائی ہے، اور یہ شہادت کا مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ شہادت کا مل جانا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ نواسے رسول ہونا، علی کا خون ہونا، فاطمہ کا خون ہونا، پھر شہادت کے مرتبے پہ آ جانا، یہ تو عزیزو بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری کی روایت کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں میری جان کٹ جائے، میں ذبح کیا جاؤں، میرا خون بہا دیا جائے، اور بار بار ایسا ہو جائے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شہادت کی تمنا رکھنے والے ہوں تو پھر شہادت کو سوچا جائے کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے شہادت کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت جیسے مرتبے سے سرفراز فرمایا، تو شہادت یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ ہمارے راہ میں مارے جائیں، ہمارے نام پہ ذبح ہو جائیں، ہمارے نام پہ انہیں اس دنیا سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، انہیں مردہ تو میں کہنے کی اجازت نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہاری عقل میں یہ بات آئی کہ نہیں، مگر ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ہیں، روزی کھاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تو بہت بڑے مقام پر ہے۔ عزیزو، حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے دن سے
اغیار نے، غیر مسلموں لوگوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور آج تک ایسے لوگ مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں۔ یہودی قسم کے لوگ، غلط نظریے کے لوگ پہلے دن سے، ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پہ تشریف لے گئے، ایک یہودی عورت نے آپ کے سامنے کھانے میں زہر ملا کے رکھ دیا۔ یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، اور آپ نے وہ کھانا لیا، زہر کا اثر آپ کے وجود میں گیا، اور اسی زہر کے اثر سے بعد میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ جب دیکھا دین ترقی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، زمانہ خلافت کا تھوڑا تھا، اس لیے ان کی سازشیں، اسلام دشمن کی سازشیں وہ اتنی کارآمد نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، جری انسان تھے، دلیر انسان تھے، بہادر انسان تھے، سازش کرنے والے کھل کے سازش نہیں کر سکتے تھے، چھپ چھپا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ یہ اب پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام دشمن طاقت نے اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی، شہید کرنے کی، دنیا سے مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی کمبر توڑ کوشش کی ہے، اور اپنا سارا سرمایہ اسی چیز پہ لگایا ہے اور لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ عبداللہ بن سبا ایک منافق آدمی ہے، بڑا خیرخواہ بن کر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوں، سامنے مسلمانوں کا خلیہ، اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے شروع کر دی، اور اتنا غلط تاثر مسلمانوں کو دلایا، اور اتنا غلط سوچ نظریہ امت کے اندر پھیلایا، کرتے کرتے اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چند لوگ ایسے معاشرے میں آئے، اسلام دشمن لوگ تھے، جنہوں نے حضرت علی سے کہا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یوں کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کیا، شہید کرنے کی ناکام کوشش کی، آخرکار شدید زخمی ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یہی سازش آگے چلی ہے، اور یوں چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو عزیزو، یہ پہلے دن سے اسلام دشمن طاقتیں، یہودی طاقتیں اور اغیار کی طاقتیں جو مسلمانوں کے اندر کام کرتی ہیں، یہ مسلمانوں کو اتفاق سے نہیں بیٹھنے دیتی، یہ مسلمانوں کو ایک دسترخوان پر ایک صف میں کھڑے نہیں ہونے دیتی، ایک گریبان سے سانس نہیں لینے دیتی۔ ان کی طاقت، ان کی سوچ آج بھی یہی کام کر رہی ہے۔ مسلمان معاشی اعتبار سے ترقی نہ کریں، مسلمان قوت کے اعتبار سے ترقی نہ کریں، کسی اعتبار سے مسلمان کو ترقی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نیچے رہیں، اور ہمارے حامل آئیں، اور ہمارے مقروض رہیں، اور ہم سے ڈرتے رہیں۔ آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی عالمی سطح میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کو برداشت نہیں کریں گے، مسلمانوں کو برداشت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے اتفاق کو، ان کے مذہب کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا بس چلے ایک دن میں مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، مگر اللہ کا کرم ہے، نظام چل رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور خاندانی سطح میں، ملکی سطح میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو خاندانوں کو توڑتے ہیں، قوموں کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں، جو اعمال بتلائے ہیں، ان کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ دجالی فتنہ ہے، دجال کی آمد ہے، قرب قیامت کے حالات ہیں۔ اس زمانے میں جب اتنے فتنے تھے، اتنی آزمائشیں تھیں، اسلام دشمن طاقتیں اتنی قوت سے اسلام کا مقابلہ کر رہی تھی، تو 1400 سال بیتنے کے بعد ہم مطمئن رہیں کہ ہم ان فتنوں سے بچ جائیں گے،
یا بچ کے نکلیں گے، ممکن ہی نہیں۔ کام کرنے والے اپنے کام کرتے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، صبح و شام مسنون اعمال کی دعائیں ہوں، تاکہ ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوں، اور اصل چیز ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔